دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی بھائی کا سوال تھا کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ غلطیوں اور کوتاہیوں کے اندر بسر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور کل قیامت کے دن ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کی زندگی میں عزت اور کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، موت کے وقت کی تلخی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، قبر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی قبر کی توسیع فرمائے، کشادگی فرمائے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی جہنم سے ہم بچ سکیں اور اللہ کی جنت کے اندر ہم داخل ہو سکیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر اپنا رحم اور کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنی جنت کے اندر ہمارا داخلہ آسان فرما دے۔ تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر کریں۔ اگر ہم دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کریں گے اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو جائیں گی تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو وہ رحیم اور کریم ذات ہے، انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اللہ اپنے رحم سے درگزر فرماتے ہوئے ہماری بخشش کا سبب ضرور پیدا فرما دیں گے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ بات لازم ہے کہ حد الوسع کوشش کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ کوئی ایسا عمل کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا نصیحت فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو ہم بغور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہماری نظر سے ایک حدیث گزرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر روزانہ صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اور اسی طرح شام کو بھی دوبارہ یہی عمل کرتا ہے، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو ایسا کرنے والے شخص کے لیے کل قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن میں اس شخص کی اللہ سے سفارش کروں گا اور اس کی شفاعت کروں گا اس شخص کے لیے، اور اس سفارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اگر مدینے کا سفر کیا
جس طرح حجاج جاتے ہیں مدینے میں بھی وہ قیام کرتے ہیں، اور بعض اوقات مدینے کے اندر قیام کے دوران ہمیں انتظامی حوالے سے بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے شہر یعنی مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے اور یہاں پر قیام کے دوران اگر اس کو کسی طرح کی مسائل کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، وہ ان تکالیف کے اوپر واویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، ہر کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا شروع کر دیتا، بلکہ ان کو برداشت کرتا ہے، ایسا کرنے والے شخص کے لیے بھی کل قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سفارش کروں گا۔ تیسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات سننے کے بعد ان کا جواب دیتا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے کہ جب آپ مؤذن کی اذان سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، مسجد سے جب وہ اذان کی آواز آتی ہے تو اس کے کلمات کا جواب دیجئے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا آپ بھی یہی کلمہ دہرائیں، جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ دوبارہ اللہ اکبر کہیں، جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی لا الہ الا اللہ کہیں۔ یہ اذان کے کلمات کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان کے کلمات کا جواب دے لو اس کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور جب درود پڑھ لو تو اس کے بعد دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جو شخص بھی اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں ایسے بندے کا بھی سفارشی بنوں گا، اس کی شفاعت کی اللہ سے کے سامنے سفارش کروں گا، اور ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ تین عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام کو درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اگر اللہ توفیق عطا کر دیتا ہے مدینے کے سفر کی، تو اس سفر کے دوران جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر کیجئے۔ شور شرابہ کرنا، چیخنا چلانا، اپنی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی بجائے اس پر صبر کریں۔ اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اذان کے کلمات کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو شخص بھی یہ اعمال کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارشی ہوں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی اور کریمی کے ساتھ اس کے گناہوں کو درگزر فرما کر اپنے نبی کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اللہ اس کے جنت کے اندر داخل ہونے کے اسباب پیدا فرما دے گا، داخلے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔